بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینہ مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے باخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کے بیاض و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں، تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ اور حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، اور واقعہ کربلا کے وقت تقریباً 58 سال تھی۔ ہمیں یا تو 6 سال کی عمر تک کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، یا میدان کربلا کے یہ جو درمیانی 52 سال ہیں کہاں چلے گئے، کیوں بیان نہیں کیے جاتے؟ اگر ہمارے علماء یہ 52 سال کی سیرت عام کر دیں تو کہیں صدیق اکبر حسنین کریمین کو ممبر کے دائیں بائیں بٹھا کر خطبہ دیتے نظر آئیں گے، کہیں فاروق اعظم خانوادہ رسول کے شہزادوں کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ملیں گے، کہیں دونوں جنتی شہزادے ذی کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائے کھڑے ہوں گے، تو کہیں ابو ہریرہ اپنی چادر مبارک سے شہزاد گان رسول کے جوتے مبارک صاف کرتے ملیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بچوں میں کچھ کپڑے تقسیم کیے، لیکن ان کپڑوں میں کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کے لائق ہو، لہٰذا آپ نے ان دونوں مقدس حضرات کے لیے یمن سے کپڑے منگوائے اور پھر کہا، اب میرا دل خوش ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بیمار ہو گئے تو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ علیہم السلام نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا دے دی۔ جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے 3 سا جو لائے، ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن قیدی دروازے پر آ گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خادمہ تھیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اسے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔
سبحان اللہ، اس واقعے سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری و افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔